جب کہ زندہ میں سکینہ کو مقدر بچپن کی جو اسیر تھی تو دل گھبرا رو رو کہتی تھی کہ رہنے کو عجب گھر پا آؤ بابا کہ میرا دم ہے لبوں پر آؤ بابا کہ میرا دم لبوں پر روئی میرا ہمیں آ کر نہ کیا پیار مجھے قید خانے میں تو دکھلائی دیدار مجھے جب کہ زندہ میں دیکھا جو ہند نے سجاد کو زندہ میں دیکھا جو ہند نے سجاد کو زندہ کہا کیا پہنے ہو فرمایا کہ توق ہند بولے مجھے اس وقت اندوہ کر کیا خطا تھی جو ہوئے قید کہا بیٹا حال پوچھا تو کہا مرید آفات پوچھا کیا قوم ہے فرمائے کہ سعادت ہے دیکھا جو ہند نے اب اس گر وطن میں کسی نے کیا اب اس گر وطن میں کسی نے کیا گزرے کہاں زیادہ خلق تم پایا مولا نے سر جھکا کے کہا شام شام اور سرنگ میرا کون بتا اور گرد خار بیبوں کا نام لے کے ادو شاد ہو بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے اب اس گر وطن میں
رہے تھے وہاں لاش مسلم نگاہ پڑ گئے زینب کی اس پوا کہا سکینہ نے رو کر کے دل دھڑکتا یہ کہ شہید کا لاشا وہ پہ لٹکتا یہ کہ شہید کا لاشا وہ پہ لٹکتا ہمیں بتاؤ کہ پھٹتی ہماری چھاتی ہے کہ اس شہید سے بوئے قرابت آتی ہے یہ لاش ہم کو غریبی بہت دکھاتی بھی بتاؤ سکینہ کی جان جاتی قسم خدا کی نہیں دل کو چین ہے یہ بے کسی میں مثال حسین یہ بے کسی میں مثال حسین جناب عابد بے کس نے تب یہ رو کے کہا خدا کے واسطے کھولو ہمارے ہاتھ ذرا چچا کی لاش کو سجاد بھی کرے یہ سن کے لاشِ مسلم کو زلزلہ سا ہوا یہ سن کے لاشِ مسلم کو زلزلہ سا ہوا کہا پکار کے زین العباد سلام یتیم سبت رسول خدا سلام یتیم سبت رسول خدا سلام کہا یہ زینب بے کس نے لاش مسلم سے تمہارے دیس میں آئی ہوں بھائی میں لٹ کے میں سر پر رہنا ہوں حسین بھائی بہن کو دیجئے پرسا حسین بھائی صدا یہ لاش مسلم سے آئی ہے خواہر تمہارے پائے مقدس ہماری آنکھوں پر ہزار ہے کہ بھائی ہوئے تہر یہ خلق ہستی ہے بہنا چھپاؤ اپنا یہ خلق ہستی ہے بہنا چھپاؤ اپنا کہاں سے لائے ردا بھائی تجھ بہن کے لیے کہ میری لاش تو محتاج ہے کفن کے لیے کہ میری لاش تو ماتمداروں عزاداروں تبرکاً پرسے کے چند جملے بارگاہ حسینی میں یا علی وزاد مولا پوری کائنات میں انبیاء ہوں کہ مرسلین ہوں کہ قدسی ہوں کہ ملائکہ ہوں کسی کی مجال نہیں ہے جو آپ کے مصائب کا موازنہ کر سکے کہ کس کی مصیبتیں زیادہ ہیں مگر دستے ادب بات کر اتنا ضرور عرض کروں گا کہ یا علی جب آپ نے خانہ کعبہ میں آنکھیں کھولی اور پھر آغوش نبی میں آئے تو آپ عرب کے شہزادے تھے رئیس مکہ کے بیٹے تھے آغوش نبی میں تربیت ہوئی 10 سال برابر پڑھے
اپنے سکون سے گزرے. آپ کے بعد حسنین ہیں, انہوں نے بھی جب دنیا میں آنکھ کھولی تو رسول کا اقتدار تھا, مگر ہائے آج کا امام کہ جب دنیا میں آیا تو اگرچہ زیادہ تخت حکومت پر تھے مگر چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے, چاروں طرف سے منافقین کا نرغہ. یہ کوئی معمولی بچہ نہ تھا, ولی مطلق تھا. ابھی 5 دن کے تھے کہ ماں کی گود کی گرمی سے محروم ہو گئے. ماں بھی کون, جسے مولا کائنات نے عصمت پرور بی بی کا خطاب کیا, جسے رسول نے اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت فرمایا, جسے علامہ ابن شہرہ شعب نے مناقب کے اندر لکھا کہ شہربانوں کا لقب سید النساء تھا, جسے شکو ہر گھر میں 14 ستارے موجود ہیں. جا کے دیکھ لے, دو شیرواں عادل کی پوتی, کائنات کی اپنے وقت کی ملکہ, ایران کی شہزادی, 5 دن کا بچے کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئی. 2 سال اور تقریباً 5 مہینے گزرے تھے کہ 21 رمضان کی رات کو دادا بھی جو خون میں لوٹا ہوا پڑا تھا بیٹے کو بوسے دے کے دنیا سے چلا گیا. 3 مہینے نہ گزرے تھے کہ بڑے چچا کو زخمی دیکھا. اس کے بعد مدینہ تھا. 10 سال باپ اور چچا کو روتے ہوئے دیکھتے رہے, ہر روز نئی مصیبت. حسن دنیا سے گئے تو اس کے بعد حسین 10 سال برابر مدینے میں روتے رہے, یہاں تک کہ 28 رجب کو مدینہ چھوڑ کر چلے. حسین آپ بیمار کربلا کہتے ہیں, مگر اس سلسلے میں کہ بیمار کب سے تھے مختلف روایتیں ہیں. سب سے مشہور روایت یہ ہے کہ راہ سفر میں مولا کے لیے زرہ پیش کی گئی. اس کی کچھ کڑیاں فاضل تھیں, دونوں ہاتھ میں لے کے ہاتھوں سے ان کڑیوں کو توڑ دیا. کسی عورت کی نظر پڑی اور نظر لگ گئی, مگر میں عرض کروں آپ سے کہ معصوم کے اوپر نہ سحر اثر کرتا ہے, نہ جادو, نہ نظر. حقیقت یہ ہے کہ عاشور کی رات آج ہی گزرنے کے قریب تھی کہ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ سامنے سے بیٹا میدان میں گھوم کے آ رہا ہے اور خاموشی سے خیمے میں چلا گیا. حسین پیچھے گئے, بیٹے کے خیمے میں پہنچے, کہا میرے لال کہاں گئے تھے؟ کہا بابا یوں ہی ذرا میدان کی کو دیکھنے کے لیے گیا تھا. کہا بیٹا پھر کیا دیکھا؟ کہا بابا تقریباً 5 لاکھ کا لشکر ہے لیکن کچھ بھی تو نہیں ہے, اس 2 گھنٹے سے زیادہ کی لڑائی نہیں ہے. آپ در خیمہ پر تشریف فرما رہے ہیں, قلب لشکر میں امو جان میسرے کو علی اکبر سنبھالیں گے, میمنے پہ یہ خادم حاضر رہے گا. اس کے بعد دوپہر سے پہلے جنگ خان حسین کی چیخ نکل گئی, بیٹے کو گلے سے لگایا, کہاں میرے لال وقت عصر تک لڑائی تو مگر اس صورت سے نہیں جیسے تم کہہ رہے ہو. کہ بابا پھر کہ سید سجاد تم حجت خدا ہو, تم ولی مطلق ہو, کیا محضر کا پیمان بھول گئے؟ تمہارا جہاد مجھ سے زیادہ سخت ہے, میرے بعد شروع ہوگا. بیٹے نے رونا شروع کیا. کہ بابا ہم کیا کریں؟ فرمایا بیڑیاں ہیں, سلاسل ہے, توق ہے. بولے یہ سر جھکا کہ بچپن سے شوق ہے. صبح عاشور نمودار ہوئی, بیمار باپ سے سن کے رات میں ایک چیخ مار کے غش ہوا. علی اکبر باہر آئے. کہا بابا بھائی جان کو بہت تیز بخار ہے. کہا بیٹا مجھے معلوم ہے, مشیت الہی یہی ہے. گھر لٹتا رہا, غش پہ غش آتے رہے, یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ
بازو تھام کے زینب حسین کو لے کر آئی. بیٹا سید سجاد غش سے آنکھیں کھولو. اب جو باپ پہ نظر پڑی تو پہچان نہ سکے. کہا بیٹا کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہارے بابا کھڑے ہیں. ایک مرتبہ باپ سے رحیم آواز میں کہا بابا آپ کا یہ حال، اصحاب و انصار کیا ہوئے؟ کہا قتلو. کہا جوانانے جعفر و عقیل و علی کیا ہوئے؟ کہا قتلو. کہا بابا علی اکبر کہاں ہے؟ کہا سینے میں کھا کے سو گئے. کہا میرے چچا، کہا وہ فرات کے کنارے نیند آ گئی. بس یہ سمجھ لو کہ مردوں میں سوائے میرے اور تمہارے کوئی باقی نہیں ہے. کہا بابا میں سمجھا نہیں. تو ایک مرتبہ زینب نے کہا رباب کی گود بھی اجڑ گئی، شہید ہو گئے اسرار، اجڑ گیا جھولا. کہا میرے نام خود کو سنبھالو، اب تم حجت خدا ہو، ہم اس نے امامت دینے آئے ہیں. بیمار غشوا حسین چلے. وقت عصر قریب آیا، جنگ ختم ہوئی. ادھر حسین نے نماز عصر میں جلتی ہوئی ریتی پر زخمی پیشانی رکھی، ادھر بیٹے نے غش سے آنکھ کھول کے نماز عصر میں پیشانی رکھی. ایک مرتبہ نماز تمام نہ ہوئی تھی کہ زمین کربلا کو زلزلہ آنے لگا، سیاہ اور سرخ آندیاں چلنے لگی. زینب نے کہا بیٹا سید سجاد قیامت آ گئی، شاید تمہارے بابا شہید ہو گئے. کہا پھپھی اماں خیمے کا پردہ اٹھائیے. اب جو پردہ اٹھایا تو دیکھا نو کے نیزہ پر حسین کا سر. ایک مرتبہ کہا السلام علیکم یا ابی یا ابا عبداللہ. 11 محرم کو چلے تو باپ کے لاشے کو زمین کربلا پر چھوڑ کر چلے. اور اس کے بعد 1 سال قید رہ کر جب واپس آئے تو مدینے میں دن اور رات یا اللہ کے سجدے تھے یا رونا تھا. منہال نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی مولا کیا روتے روتے ہلاک ہو جائے گا؟ کہا بھائی تم نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بچھڑا. علم نبوت سے معلوم تھا کہ زندہ ہے، ملے گا، مگر اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی جاتی رہی. ہائے دوپہر میں میرا تو پورا گھر تمام ہو گیا. یہ کہہ کے امام خوش ہوئے. منہال کی بھی حالت غیر ہوئی. جب غشت واقع ہوا تو منہال نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. پھر ایک چیخ ماری نے پھر انصاف نہیں کیا. ارے شہادت تو میراث ہے یا یہ بھی میراث ہے کہ ماں بہنوں پھپھیوں کے کھلے سر ہوں، شام و کوفہ کے بازار ہوں، ابن مرجانہ و ابن محسونہ کے دربار ہوں، اور مجھے غلام ترک و دہلم کی طرح کھڑا.